بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بعد از حمد والثناء، انتہائی عزتوں کے لائق سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس نے ہم سب کو آج بروز جمعہ دوسری عظیم نشست جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور احادیث بخاری پر مشتمل ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، اور اس میں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پڑھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے سورہ فاتحہ شریف کا آغاز کیا تھا، اور اس میں ابتدائی آیات جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔ سورہ فاتحہ شریف در حقیقت اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم فرما لیا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جو میرا بندہ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ مالک یوم الدین، جب بندہ پکارتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب جو اللہ کی حمد کرنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا مہربان، یہ اس کی ثنا ہے، مالک یوم الدین، یہ اس کی بزرگی ہے۔ یہاں تک بندہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی کو بیان کرتا ہے، جس طرح کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے کوئی فقیر یا عاجز یا سائل مسکین جاتا ہے، وہ جا کر اس کے لیے عظمت اور شان کے جو اس کے لائق کلمات ہوتے ہیں وہ بندہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے آداب شاہی بجا لانے کے بعد پھر اس کے بارگاہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو یہاں پہ رب کی بارگاہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ایک تنکا حقیر سے بھی کم ہے، لیکن اس کی بادشاہت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں بندہ مومن سوال کرتا ہے تو سوال سے پہلے کس قدر اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو دنیاوی بادشاہوں کی ستائش کی جاتی ہے وہ دل سے نہیں کی جاتی، وہ زبان سے کی جاتی ہے، لیکن جو خالق حقیقی ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، جو بادشاہ مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا زبان کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ کی جاتی ہے، انتہائی تضرع، انتہائی عاجزی، انتہائی خاکساری کے ساتھ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، اس کی تمجید اور بزرگی ایک بندہ مومن بیان کرنے کے بعد آگے اگلے مرحلے پر جو جہاں سے ہم نے آج اپنا درس شروع کرنا ہے، وہاں آ کر براہ راست کلام شروع ہو جاتا ہے۔ گویا بندہ مومن نماز کے اندر کھڑے ہو کر
رب ذو الجلال سے براہ راست بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ جو ایاک ہے، جو ایاک ہے، یہ براہ راست بات کرنے کے لیے ہے. اور آپ جانتے ہیں، میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کی تھی کہ جب یہ سورہ فاتحہ شریف نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اس کے نزول پر. اس خوشی کے اظہار کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن نبی کریم علیہ السلام کے امتی کا تعلق رب ذو الجلال کے ساتھ اس انداز میں ہے کہ گویا اللہ سے براہ راست کلام کر رہا ہے. نماز کے اندر کھڑے ہو کر براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، بارے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور آپ تھوڑی سی جو عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے اس کے بعد مفعول ہوتا ہے، لیکن یہاں ضابطے بدل گئے، یہاں پہ ضابطے تبدیل ہو گئے. یہاں پہ مفعول پہلے آیا ہے، فعل بعد میں آیا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کلام میں حصر پیدا کرنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جو ذات سب سے اول ہے، جو ذات سب سے پہلے ہے، وہ رب ذو الجلال ہی کی ذات ہے، جو واجب الوجود ہے، جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جس کو فنا نہیں، جس نے مٹنا نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، عزت والے رب کا بزرگ جو وجہ ہے اسی نے باقی رہنا ہے. تو اس کا جس ذات نے باقی رہنا ہے، جو ذات سب سے اول ہے، جو ذات ہر لحاظ سے اول ہے، جس کی عبادت ہو رہی ہے، اس کا ذکر پہلے اور عابدین کا ذکر بعد میں. اور اس سے یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ جب عابد اللہ کی عبادت میں درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے، وہ فنا فی اللہ کے درجے میں فائز ہو جاتا ہے. اور جب فنا فی اللہ کے درجے میں فائز ہوتا ہے تو معبود پہلے، عابد بعد میں، معبود باقی، عابد فانی. اور جب عابد فانی خود کو فنا کر لیتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ باقی اسے اپنی صفات عطا فرما دیتا ہے، جو ایک بندے کی حیثیت کے مطابق، ایک بندے کی عظمت اور شان کے مطابق، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت اس کو ایک دوام عطا فرما دیتے ہیں. پھر وہ بندہ قبر کے باہر ہو پھر بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کا ذکر باقی رہتا ہے، اور قبر کے اندر چلا جائے پھر بھی اس کا ذکر باقی رہتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اس کا ایک معنی جو بزرگوں نے یہ بھی کیا ہے، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو واو ہے، اس واو کو انہوں نے عاطفہ نہیں مانا، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ حالیہ ہے. معنی یہ بنتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری مدد کے ذریعے. یا اللہ ہم جو تیری عبادت کر رہے ہیں یہ بھی تیری توفیق سے، تیری مدد سے کر رہے ہیں. اگر تو توفیق نہ دے، تیری مدد ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم تیری بارگاہ کا سجدہ ادا نہیں کر سکتے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. واو عطفہ مانا جائے تو معنی بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت رب ذوالجلال کی، بندگی رب ذوالجلال کی، اور حقیقی مددگار، یہ بات یاد رکھ لیں، حقیقی مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے. جس معنی میں اللہ رب العزت مددگار ہے، یا جس معنی میں اللہ رب العزت مشکل کشا ہے، یا جس معنی میں اللہ حاجت روا ہے، اس معنی میں کوئی مخلوق میں اس کا شریک نہیں ہے. وہ ہر لحاظ سے حقیقی طور پر مددگار ہے. لیکن جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، جو اس کی بارگاہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اس کے کرم کا واسطہ ہے بندوں کے لیے. اس کے کرم کا، اس کے فضل کا، اس کی رحمت کا واسطہ ہے. ان سے جو مدد طلب کی جاتی ہے یہ مجازی معنوں میں ان کو مددگار مانا جاتا ہے. حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی ذات مددگار ہے. اور ان سے جو مدد ہے وہ بطور دعا کے ہے، بطور نگاہ کے ہے، بطور واسطہ کے ہے، بطور وسیلہ کے ہے. حقیقی مددگار اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور جو کفار، جو حنود، مشرکین جو بتوں سے مدد مانگتے ہیں، ان کا مدد مانگنا بتوں کو حقیقی مددگار سمجھ کے مدد مانگنا ہے. اور جو اولیاء اللہ سے جو مدد مانگی جاتی ہے ایک خاص حد کے اندر رہ کر، وہ مدد مجازی بھی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائی جاتی، وہ حقیقی مددگار کے طور پر ان سے مدد نہیں مانگی جاتی. اور اس کو اہل سنت نے بھی لکھا ہے. اور تفسیر عثمانی اگر آپ پڑھیں
تو مولانا شبیر احمد عثمانی انہوں نے بھی یہی تفسیر بیان کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے اپنی اگلی عرضی پیش کی، اب رب کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے بار الہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ ایک معنی یہ ہے کہ اے بار الہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہ دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہدایت کا ہوتا ہے اراد الطریق، رستہ دکھا دینا۔ آپ نے مجھے کسی جگہ کے بارے میں پوچھا کہ میں نے وہاں جانا ہے تو میں آپ کو رستہ دکھا دوں، یہ ہے اراد الطریق، اسے کہتے ہیں رستہ دکھا دینا۔ آگے بندے کی اپنی ہمت ہے، وہ رستہ دیکھنے کے بعد وہاں کیسے پہنچتا ہے، رستے میں ہی لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے یا پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، ہدایت کا دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، کہ بندے کو بازو سے پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اور یہ معنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیے ہیں کہ بار الہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، ہمیں سیدھا راہ چلا، یعنی دکھانا، اگر دیکھنے کے بعد چلنے کی توفیق نہ ملی تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہدایت کا۔ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی تو نے دیا ہے، اس پر چلانے والا بھی تو ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے بار الہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ اب سیدھا رستہ کیا ہے؟ تین چیزیں بنیادی ہیں اس کی تفسیر میں۔ سیدھا رستہ قرآن مجید ہے، سیدھا رستہ اسلام ہے، اور سیدھا رستہ صراط مستقیم نبی پاک علیہ السلام کا بھی نام مبارک ہے۔ تو قرآن جو مفسرین نے جو سیدھے رستہ بتایا، ایک وہ رستہ جو قرآن کا رستہ ہے، جو اسلام کا رستہ ہے، اور جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے۔ تو آگے اس کی مزید جو ہے وہ تفسیر بیان کی صراط مستقیم کی، اللہ رب العزت نے خود بھی اللہ رب العزت نے بیان کی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں بات کھلی ہے اولیاء اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی، یہاں پہ بات کھلی ہے کہ یا اللہ رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط المستقیم جو تھا نا یہ مبدل منہ ہوا ہے، اور آگے جو انعمتا ہے، انعمت علیہم، یہ اس کا بدل ہے، یہ اس کا بدل ہے۔ فرمایا سیدھا رستہ کون سا؟ وہ سیدھا رستہ جن پر چلنے والوں پر یا اللہ تو انعام کرتا ہے، جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا رستہ، ان کے رستے پہ چلا۔ اب پتہ چلا جو صراط مستقیم نماز میں کھڑے ہو کے مانگا ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب ایک بات یہ کہ صراط مستقیم سے مراد قرآن، اسلام اور نبی پاک علیہ السلام ہے، اور رستہ کن کا ہے؟ جن پر انعام ہوا۔ رستہ کن کا ہے؟ جن پر انعام ہوا۔ تو پتہ چلا جو قرآن کے دامن میں پناہ لیتا ہے، جو اسلام کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے، اور جو رسول اللہ کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے، وہ انعام والا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ انعام والا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب سورہ نساء کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی تفسیر قرآن نے خود ہی کر دی کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو وہ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا جن پر انعام ہوا وہ چار طرح کے گروہ ہیں، گروہ انبیاء، گروہ صدیقین، گروہ شہداء اور گروہ صالحین، یعنی اولیاء کاملین کا۔ اب یہ چاروں گروہ جو ہیں یہ رحمت الہی کا وسیلہ ہے، یہ اللہ کی رحمت طلب کرنے کا وسیلہ ہے۔ جب یہ وسیلہ ہے تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اگر ان سے مدد طلب کی جائے تو یہ مدد طلب کرنا قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جن مقامات پر اس کی نفی کی گئی ہے وہ ان آیات کا شان نزول چیک کریں، وہ بتوں کے بارے میں ہے، وہ غیر اللہ کے بارے میں، وہ مشرکین کے رد میں ہیں، وہ کفار کے رد میں آیات ہیں۔ جہاں تک بات اللہ کے دوستوں کی ہے، خواہ وہ نبیین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، جہاں تک اللہ کے دوستوں کی بات ہے تو ان کے بارے میں تو قرآن و حدیث ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ ان کے دامن میں پناہ لے لو۔ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ اہل اللہ ہے، یہ اللہ کے غیر نہیں ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غیر اللہ، ایک ہوتا ہے اہل اللہ، تو یہ اللہ والے ہیں۔
لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کی بارگاہ کا وسیلہ لینا یہ قرآن کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے مزاج کے خلاف نہیں ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرتا ہو۔ اب رجوع کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ من سے کون مراد ہے؟ من سے کوئی ذات مراد ہوتی ہے، من اس میں موصول ہے، اور اس کے تحت کوئی ذات مراد ہے۔ جو ذات رب تک پہنچی ہوئی ہے اس ذات کا وسیلہ پکڑ، جب اس کا وسیلہ پکڑے گا تو کیا ہوگا؟ تو بھی اس کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اب اس کا انعمت علیہم سے اگلا بدل ہے، اس کا معنی وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ کہ بٹکے ہوں کا رستہ، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہیں۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بندہ کر رہا ہے، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تمجید، اس کے اوصاف کا ذکر، اور اس کے ساتھ اپنے جو قلبی تعلق ہے، جو روحانی تعلق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ بندے کا اور خالق کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے نبی پاک کے ہر امتی کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ نماز میں کھڑا ہو کر براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے، براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے براہ راست کلام کرنے کے بعد پھر اس کی بارگاہ سے مانگ کیا رہا ہے؟ سیدھا رستہ مانگ رہا ہے، سیدھا رستہ عطا فرما۔ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے یہ سیدھا ہی رستہ ہے، سیدھے رستے کے اندر پھر سیدھا رستہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ تحصیل حاصل ہے؟ تحصیل حاصل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہونے کے باوجود بنا کہ یہ مجھے ملے، پہلے سے ہے تو پھر مانگنے کا سوال کیا؟ تو بزرگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ تحصیل حاصل نہیں ہے، بلکہ رب کی بارگاہ کی جو ہدایت ہے وہ در حقیقت رب ذوالجلال کی معرفت اور عرفان ہے، اس کی نہ ذات کی کوئی حد ہے۔ جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو ہدایت کے جس اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت اور اس کے عرفان کے جس درجے پر ہوتا ہے اس سے اگلے درجے کا سوال کر رہا ہے۔ مطلب 100 مرتبہ اگر ہدایت مانگ رہا ہے تو 100 مرتبہ اس سے اگلے 100 درجوں سے وہ اللہ کی بارگاہ کا عرفان اس کی نزدیکی مانگ رہا ہے۔ تو نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کے عرفان کی کوئی حد ہے۔ کوئی ساری زندگی ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں ہدایت مانگ کر اس کے عرفان لیتے رہیں پھر بھی مخلوق کی تعداد ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عرفان کی جو حد ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ لامحدود ذات ہے۔ ایک محدود ذات، ایک محدود بندہ لامحدود ذات کا قرب، اس کا عرفان، اس کی قربت مانگ رہا ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والضالین، گمراہوں کا رستہ بھی نہیں۔ مغضوب کون ہے؟ جو یہود ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر مغضوب سے مراد یہودی ہیں۔ یہودیوں نے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے یہ بڑی ہلکی جھلک ہے ان کی صفاقی کی، یہ ان کی بدنصیبی کی بڑی ہلکی تصویر ہے۔ یہودی قوم وہ ہے جس نے اپنے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ انبیاء جس کا بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ ہم فلاں نبی کے امتی ہیں، اس پر فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ ایک مقام پر ایک ہی جگہ انہوں نے 70 انبیاء کو ذبح کر دیا۔ اس قدر یہ صفاق قوم ہے، اور اس وقت جو فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں انہیں عرض کی کہ یہ ہلکی تصویر ہے ان کی صفاقی کی۔ انہوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہ ظلم کیا، اور خاص طور پر یہ مغضوب کا لفظ انہی کے لیے ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان پر اللہ کا غضب ہو۔ یہ اللہ کے مغضوب لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب کیا گیا ہے۔ اللہ کا غضب کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی۔ غضب ایک ہوتا ہے غضب، ایک ہوتا ہے عتاب۔ غضب یہ ہوتا ہے کسی پر غصہ کرنا، کسی کو جلال دکھانا انتقام کی نیت سے، انتقام کی نیت سے جو غصہ کیا جاتا ہے اسے غضب کہا جاتا ہے، اور جو غصہ انتقام کے بغیر ہوتا ہے وہ عتاب ہوتا ہے، وہ غضب نہیں ہوتا۔ تو یہودی مغضوب ہے، ان پر غضب کیا گیا ہے، اور جو نصارہ ہیں وہ ضالین ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم انہیں دونوں گروہوں سے بچائے۔ یہ مخصوص معنی میں یہ دونوں مراد ہیں، باقی عمومی مفہوم مراد لیا جائے تو ہر شخص جو بے دین ہے، ہر وہ شخص جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ جو بددین ہے، جو گمراہ ہے،
یہ سارے اس مفہوم کے نیچے آتے ہیں، وہ سارے مغضوب ہیں اور وہ سارے ضالین ہیں۔ اور پھر فرمایا آمین، یا اللہ اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پھر کیا کہا؟ یا اللہ اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اور آمین، آمین اس کا معنی ہے ایسا ہی ہو، یعنی اس کو یا اللہ قبول فرما۔ ابھی اس سورت کے حوالے سے آپ کا جو